بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، آج 3 مواقع اکٹھے ہو گئے ہیں آج کے دن۔ ایک گزشتہ دنوں 3-4 دن پہلے ہوا، اس میں 2 ایونٹ ہوئے۔ ایک ہمارا اسلامی جو سال ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز ہوا، اور جو ہمارے لیے سوچنے اور لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ دوسرا یہ محرم الحرام جو آغاز ہو گیا ہے، یہ جس طرح ہم کو اس کے بارے میں علم ہے یا بتایا جاتا ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، اس کے برعکس ہے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں محرم میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شہادتیں وغیرہ ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن جو ہم کردار ادا کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھ کی، دین کو سمجھ کر عملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا فرما لیں ساتھ ہی کہ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ جو ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جیسے پہلے بزرگ بچوں کو جب جھڑکی دیتے تھے نا کسی بات پہ، اوے بے ایمانہ ادھر آ، مطلب کہ تیرا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، یا کہتے تھے اوے بے ہدایتے، تجھے ہدایت ہی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا ایمان محفوظ فرما لے۔ کل قیامت والے دن نہیں تو لائن ہی الگ ہوگی ہماری، اور یہ سارا کچھ ریلیٹڈ ہے اسی محرم کے ساتھ۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی آج، اتنی نہیں، اگلے جمعے سے انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسرا جو ایونٹ ہے جو کل ہونے والا ہے، جس کو ہم یوم آزادی پاکستان کا نام دیتے ہیں، اس کا بھی بڑا تعلق ہے ہم سے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ آج 3 باتیں اختصار کے ساتھ کرنی ہے، ذرا بڑا ہمتن گوش ہو کے۔
کہ میں نے پچھلے سے یا غالباً پچھلے جمعے کہا تھا کہ جو قومیں اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں نا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جن کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا نا کہ تم ان کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلو گے تو ہدایت یافتہ ہو، نہیں تو تم کچھ بھی نہیں ہو. انہی میں سے پوری کائنات، یہ سب کے ذہن میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ پوری کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرید ہے، خصوصاً جو کلمہ گو پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو اغیار بھی مانتے ہیں. اور واحد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مراد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مانگ کر لیا تھا یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. یہ زہ مقدر زہ نصیب، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ مالک نے عمر بن خطاب کو چن لیا تھا. میں کوئی اس حوالے سے کوئی ان کی سیرت یا ایسی سب آپ کے علم میں ہے، کوئی سٹوری نہیں سنانے والا میں آپ کو کہ کیسے مسلمان ہوئے، یہ ہوا، کون سی تلاوت ہو رہی تھی، خباب بن ارت وہاں کیا کر رہے تھے، بہن کو کیوں تھپڑ مارا، کس وجہ سے جا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے. یہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز میں اتنی پیاری تقسیم رکھی ہے، اتنی پیاری تقسیم رکھی ہے کہ جیسے فرمایا قرآن مجید میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام کیا ہے میرے مالک نے، کوئی صدیق بن گیا، کوئی شہداء بن گیا، کوئی صالحین میں شامل ہو گیا. یہ الگ الگ جو کیٹیگریز ہیں، ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مالک نے وہ کام لیے ہیں، وہ ایسے ایسے کام لیے ہیں جیسے کہ لتکونوا شہداء علی الناس، تم گواہ بن جانا لوگوں پر تاکہ اللہ بھی تمہارا گواہ بن جائے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں. یہ جذباتی طور پہ مسلمان ہونے والے جو صحابہ اکرام ہیں، ان میں ایک قابل ذکر نام اور ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ ہے نا، چچا ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے بھی جب دیکھا تھا بھتیجے کی محبت میں، ہم عمر ہی تھے تقریباً، تھوڑا سا فرق تھا عمر کا، جذباتی فیصلے کے تحت یہ مسلمان ہوئے ہیں اور گواہی دے دے قیامت تک کے لیے گواہ بنا دیا ان کو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج قصہ ہی ختم کرنا ہے میں نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، میں نے محمد کو ہی نہیں چھوڑنا علیہ الصلاۃ والسلام. اور جب سارا معاملہ ہو گیا، بیت اللہ میں آئے تو بلال کو حکم دیا، بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو، لوگوں کو پتہ چلے عمر مسلمان ہو گیا ہے. یہ عمر ہیں. ہم نے قدر نہیں کی خدا کی قسم اپنے کسی بھی صحابی کی. جیسے پچھلے جمعے میں کہہ رہا تھا نا، نہ اللہ کو اللہ رہنے دیا، نہ محمد الرسول اللہ کو رسول رہنے دیا، تو صحابہ تو پھر بات کی بات ہے نا. ہم نے قدر نہیں کی. جنہوں نے قدر کی آج بھی عمر کو پڑھتے ہیں وہ. یہ نوجوان نسل بتائے مجھے کہ ان کو کیا پتا ہے صحابہ کے بارے میں. ہم کیا بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ صدیق کیوں صدیق بنے، عمر کیوں فاروق بنے، عثمان غنی کیوں ہوئے، علی حیدر کرار کیوں ہوئے، مجھے بتایا جائے. ہم کیا بچوں کو درس دیتے ہیں اپنا. یہ عمر ہیں جن کی
جو انصاف ہے وہ مشہور ہے آج تک اور رہتی دنیا تک رہے گا کہ عمر جیسا منصف کوئی نہیں آیا اس میں. یہ عمر لا آج بھی انگلینڈ میں موجود ہے میرے بھائی. یہ میرے صحابی ہیں، میرے اکابر ہیں. میں ان کو اللہ کے رسول کے جانثاران میں شامل کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے. یہ امیر معاویہ جن کو میں گالیاں دیتا ہوں نا، نعوذ باللہ، جتنے علماء ہیں ہمارے نا اہل، نا ان پڑھ اور مصنف بے غیرت ترین جو ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، اغیار آج بھی مینجمنٹ کا اصول امیر معاویہ سے لیتے ہیں. جو میرے عمر نے کیا، آج تک چھاؤنی سسٹم جو ہے، یہ چھاؤنی کا سسٹم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقرر کرنا. پولیس کا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور ذمہ داری کا عالم کہ اپنا ہی بیٹا سگا امیر المومنین ہیں، عبداللہ جن کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ایک کمزور سا اونٹ خرید لیا، بالکل کمزور سا. انہوں نے چھوڑ دیا، مدینے میں چرتا ہے وہ. تھوڑی دیر بعد ہی بڑا فربا ہو گیا، وہ بہت موٹا ہو گیا. پتہ چلا یہ تو اس نے لیا تھا اور چراتا ہے مدینے کی حدود میں، جہاں بیت المال کے اونٹ بھی چرتے ہیں. ایک دن کہا عبداللہ ادھر آ، تیرا اونٹ کی طرح. کہا ابا جی وہ چل رہا ہے باہر. کہا دکھا مجھے. دیکھا تو بڑا تبانا. کہا کتنے کا لیا تھا؟ کہا ابا جی اتنا سا سستا سا لیا تھا. کہا یہ جو بیت المال کے اونٹ جہاں چرتے تھے وہاں چرتا ہے، یہ بیت المال میں جائے گا. کہنے لگے ابا جی آپ تو ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنے دیتے. کہا عمر نے حساب دینا ہے کہ بیت المال کے اونٹ جہاں چرتے ہیں وہاں اس کے بیٹے کا بھی اونٹ چرتا تھا. میں بات آج کرتا ہوں ریاست مدینہ کی. عثمان کھڑے ہیں چھت پہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھا ایک بوڑھا سا، دور نظر نہیں آ رہا، پہچانا نہیں جا رہا یہ کون بابا ہے. بوڑھا سا اونٹ ہانک کے لیے آ رہا ہے. ساتھ کھڑے صحابی کو کہتے ہیں یار اس بابا جی قریب آئے نا تو اس کو بٹھا کے پانی شانی پلاؤ، اس کو کھانا پوچھو. اتنی گرمی تپش دوپہر میں یہ پھر رہا ہے. دوپہر میں جب قریب آتے گئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ پکڑے لے آ رہے ہیں. کہا بابا جی کہاں پھر رہے تھے؟ کہا یار یہ بیت المال کے 2 اونٹ چوری ہو گئے تھے، ان کو ڈھونڈ کے لایا ہوں میں. امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور مرید نہیں مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نام تو بڑے لیتے ہیں، سیرت بیان کی ہے، عمر یہ، عمر وہ، صدیق یہ، علی وہ تھے، یہ فلاں یہ تھے. میرا کردار کیا ہے؟ یہ تو صدیقین میں سے ہو گئے، یہ تو صلحاء میں بھی ہو گئے، شہداء میں بھی ہو گئے، صالحین میں بھی ہو گئے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہو گئے. میرا خیال ہے میں اگر غلط نہیں ہوں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنے یہ نوجوان نسل ہے ان کو پوچھو عشرہ مبشرہ ہوتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ؟ یہ کس کا نام ہے عشرہ مبشرہ؟ وہ کون 10 صحابی ہیں جن کو سرٹیفائیڈ ہیں اسی دنیا میں جنت کے؟ کس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا؟ کون محمد الرسول کا ساتھی ہوگا؟ کون دشمنوں کی جو بیویاں تھیں، جو دوسروں کی بیویاں جنت میں محمد الرسول کی بیویاں ہوں گی؟ کون ہے پتہ ہے کسی کو؟ سٹوریاں سنتے ہیں بس ہم کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. میں نے یہ کبھی سوچا کہ میں نے کیوں یہ نہیں کیا؟
اپنی اولاد عبداللہ ابن عمر سے اونٹ بھی لیا اور اپنی ہی اولاد کو 80 کوڑے بھی مروائے. 40 مروائے تھے تو بے ہوش ہو گئے. کہا حضرت بے ہوش ہو گئے. کہا اور اوپر مارو 40 کے. ہم تو بیٹے کو مسیطے نہیں لے کے آتے کہ گرمی بڑی ہے باہر, سردی بڑی ہے باہر, ابھی پیپر ہو رہے ہیں اس کے, سکول سے پارا پھر پڑھ لینا, قاری صاحب چھٹی کر لو. اس کو کیا پتا عمر کیا ہے. اغیار نے دیکھا ہے عمر کیا ہے, اغیار نے, غیروں نے دیکھا ہے عمر کیا ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام تو سنا ہوگا, گورنر تھے وہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی لگائے تھے. ان کا بیٹا اور ایک بدو میں دوڑ کا مقابلہ ہو گیا. وہ بدو جیت گیا. جب انعام کی باری آئی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس بدو کی پٹائی کر دی اور ساتھ لفظ بولا, انا ابن الکریم, تجھے پتہ نہیں میں وی وی آئی پی کا بیٹا ہوں, تجھے پتہ نہیں ہے. جبلت سمجھتے تھے وہ لوگ امیر المؤمنین کیا ہوتا ہے, سمجھتے تھے وہ لوگ کہ یہاں یہ امیر المؤمنین کا کیس ہے, یہ اب اس کے ابا جی کا بھی کیس نہیں ہے. شکایت لے کے پہنچ گیا, باپ بیٹے کو طلب کر لیا, عمر بن عاص بھی آ جائے اور منڈا بھی آ جائے, جس نے مارا ہے اور جو جیتا ہے, لے آؤ اس کو. آئے, پہلے منڈے سے پوچھا, تو نے کہا تھا کہ انا ابن الکریم, میں وی وی آئی پی کا بیٹا ہوں, عزت دار کا بیٹا ہوں, میں کہا تھا. کہاں کہا؟ کہا اس کو مارا بھی تھا؟ کہا ہاں مارا بھی تھا. کہا اٹھ, جس طرح تجھے مارا اسی طرح اس کو پھینٹی لگا دے. سرے عام گورنر کے بیٹے کی پٹائی کروا دی اور بعد میں کھڑا کر لیا کٹہرے میں عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھا, تو یہ بات سکھاتا ہے بیٹوں کو؟ تو کہاں کا عزت دار اپنے بیٹے کو سکھانے لگ گیا؟ ہم تو نوکر ہیں, ہم تو کندھوں پہ بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. کہا حضرت مجھے نہیں پتا اس بات کا, جتنی دیر چاہے اس کو سزا دے, یہ آپ کا مجرم ہے. یہاں کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا نا 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 چلو چھڈو جی, جی کچھ نہیں ہوا, جو بال جی بچے نے کچھ نہیں ہوا. یہاں کوئی بال بچہ نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سامنے ہوتی ہیں تو پھر عمر جیسے کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کا فرمان, یہ اعزاز کی باتیں ہیں, ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور یہ بھی فرمایا, القرآن ینزل علی ولکن ینزل علی راعی عمر, قرآن نازل تو مجھ پہ ہوتا ہے, بعض اوقات عمر کی رائے کے مطابق ہو جاتا ہے. یہ بھی فرما دیا کہ یہ عمر, پتہ ہے وہ واقعہ, احد پہاڑ پہ کھڑے تھے, خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور عثمان غنی, چاروں کھڑے تھے. پہاڑ زلزلہ آیا, پہاڑ ہلنے لگا. کہا اس کو تو یا احد, احد ٹھہر جا, تجھے پتا نہیں تجھ پہ ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. دنیا میں ہی بتا دیا. آپ کی زندگی کو نہ دیکھیں, زندگی گزارنے کو دیکھیں کیسے گزاری آپ نے. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اگر ذرا سے بھی اوجل ہوں گے ہم, ذرا سے بھی ہم ادھر سے ادھر ہوئے, ڈی ٹریک ہوئے, تو خدا کی قسم کچھ نہیں بچنے والا, کچھ نہیں بچنے والا. میں یہ بات محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں.
میں ساتھ ٹچ دوں گا تھوڑا سا، آپ بات سمجھنا، لیکن پلیز مہربانی آپ کی بات سمجھنے کے لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مہینہ ہماری ایمان کو بچانے کا مہینہ ہے۔ اگر منو ان ہم اس محرم کو اسی طرح مان لیں تو ہمارا ایمان نہیں بچتا جیسے ہم مانتے ہیں۔ اس لیے اگلے جمعے ذرا جلدی آنا، بات سمجھ میں آئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلا سن سال کا عمر جو دروازہ ہے اس کو توڑ دیا گیا یہودیوں کے ذریعے، اور آج ہم انہی یہودیوں کے اعلی کار انہی کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جن سے مالک نے ہمیں کہا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بنانا۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا الکفر ملت واحد، یہ کفر ایک ہی قوم ہے، ان سے اپنا مفاد ہوگا تمہارے ساتھ دوستی کرنے کا کوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین کو پیچھے چھوڑا، عمر کو دیکھا نہیں، صدیق علی عثمان کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کو پرواہ بھی نہیں کی، پوچھا تک نہیں، نام انہی کا استعمال کر کر کے ہم کہاں کے کہاں جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں۔ مالک نے ایک ٹیم بنائی تھی جس کا دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جذباتی قسم کے لوگ، ابو بکر اور عثمان منکسر المزاج قسم کے لوگ، نرم خو لوگ، ابو بکر کے ذریعے 6 عشرہ مبشرہ ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے 6 عشرہ مبشرہ ہیں، طلحہ، زبیر، فلاں فلاں، سارے 6 کے 6 سارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ کے ذریعے آئے تھے۔ عمر نے جھنڈا گاڑ دیا مدینہ بیت اللہ میں، یہاں آج با جماعت نماز ہوگی۔ ہمیں تو مسجد بنانے کے لیے ریاست مدینہ میں، یہ جو ہماری ہے ریاست مدینہ، اس میں مسجد بنانے کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، NOC چاہیے ہمیں، اور جو پہلے ہیں ان کو تو بھر لو۔ عمر نے یہ نہیں کہا مسیتیں نہیں آنا یا میری سٹوریاں بیان کرتے رہنا، محمد الرسول اللہ نے یہ نہیں کہا۔ ان کو پتا تھا شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، مردود ہے، وہ ان کو ٹیڑے راستے پہ لگائے ہی لگائے، اس لیے کہا 7واں دن جیسے اتوار عیسائیوں کو ملا، فلانوں کو ملا، مجھے جمعے کا دن دیا گیا ہے، اور جمعے والے دن کوئی زوال نہیں ہے، تم جب مرضی مسیتے آ کے اپنے مالک سے رجوع ادھر سے کرو، دل سے کرو، آ جاؤ، پہلے پچھلے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دے گا وہ۔ ہم نے تو مانی تو ایک سٹوریاں سنتے ہیں جاتے ہیں، وہاں گئے، اونٹ پہ بیٹھے، آگے غلام کی باری انہوں نے دے دیا، تو میں نے سبق کیا سیکھا کہ اتنی عظمت آئی کدھر سے عظمت آئی عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسر و کسرا کیسے فتح ہو گئے؟ ایسے ہی فتح ہو گئے، کچھ تو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کیا وہ مجھے پتا ہے۔ یہ بات آئی تو کرتا چلو پاکستان کی کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے عیسیٰ سے کہا تھا کہ دعا کرواؤ مالک سے، کرو کہ دسترخوان نازل کرے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخر، سورۃ مائدہ، کہ دسترخوان اوپر سے نازل ہو، ہماری عید ہو جائے، موجیں لگ جائیں۔ تو مالک نے جواب دیا تھا میں کرنے لگا ہوں، دینے لگا ہوں، تمہیں نازل کرنے لگا ہوں، اگر اس کے بعد تم نے نبی کی نافرمانی کی تو ڈبل عذاب کروں گا۔
یہ बात ज़रा गौर से सुनना, ये मालिक के कवानीन बदलते नहीं, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की जो बातें हैं, तरीके हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। किया क्या हाल हुआ उनका? ईसा को तो उठा लिया, रफ़अहुल्लाहु इलैहि। ये थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के साथ अटैच करने लगा हूं इसको। हमने मुल्क लिया, जो कल हमने बांसुरियां निकाल के, शुरलियां पटाके, बदतमीजियां करके हमने मनाना है, सैलेंसर ऑफ करके हमने जो गुजारना है कल ये दिन, ये किस पे लिया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? किसने दिया? माटो क्या था कायदे आजम का? दो कौमी नजरिया। हम गाय खाते हैं, वो गाय पूजते हैं। दरमियान में क्या लफ्ज आया? पूजा का। वो पूजते हैं, हम किसको पूजते हैं? उससे लिया मांग के, उसने दिया रमजान को हमें 27 को। हमने क्या किया? इधर आए जरा। 75 ईयर्स हो गए, 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। मैंने किया क्या रब के गिफ्ट के साथ? कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह वदा किया? सूदी निज़ाम है मेरे भाई हमारे मुल्क में। सूद 70 किस्मों वाला, जिसकी आखिरी किस्म सक्की मां से ज़िना करना है, वो सिस्टम में हम रह रहे हैं भाई। उस सिस्टम में हैं हम। बैंकिंग सिस्टम हो, इंश्योरेंस का हो, कोई भी हो, वो अलग बात है कि ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, मुझ पे नहीं है। लेकिन मैंने कभी प्रोटेस्ट किया एहतजाज कभी? एक और बात सुन ले मेरे मालिक की। जब मालिक ने देखा ना इन्हें जो गई नहीं, तो मशरकी पाकिस्तान अलग कर दिया हमसे, लेके अदा कर दिया। हमें दिया असम बंगाल, वो गए वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हुण भी अकल कर जाओ, इसका मतलब है पंजाबी में, हम छोटा अजाब पहले देते हैं, फिर बड़ा अजाब लेके आएंगे। अगर ईसा की कौम को दुगना अजाब हो सकता है, तो ये मालिक ने ला इलाहा इल्लल्लाह पे दिया मुझे मुल्क। मेरी एक कल भी सीधी नहीं है अहबाब, सोचने की बात है। उमर की स्टोरियां ना सुने, उमर का किरदार देखें। और जब शहीद हुए ना, जख्मी थे, तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोदी में सर रखा हुआ है, गोदी में। वो बार बार नीचे कर लेते। कहा अब्बा जी आप क्यों परेशान हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अशरा मुबशरा में से आपको कहा है। रो रहे हैं साथ और कहने लगे पुत्र बराबर छुट जाते बड़ी गल है। ये उम्र का हाल है और मैं बड़ा खुश हूँ, 36 उम्रे किए हुए हैं, मसीते जाता हूं मैं, गश्त लगा रहे हैं। मैं चंद वाक़यात जो हमें कुछ सिखा सकते हैं उनके। घर से रोने की आवाज़ आ रही है, बजाया कहा अम्मा क्या है? कहा उमर की जान को रो रहे हैं। कहा हुआ क्या है? कहा है ही कुछ नहीं खाने को। फौरन आए बैत, इधर मुलाजम कहने लगा मैं छोड़ आता हूँ। कहा ला तज़िर वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। क़यामत वाला दिन मेरा हिसाब देगा, ये उम्र का काम है। छोड़ के आए और साथ कहने लगे, वो अम्मा कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, उम्र तो तुझे होना चाहिए था। वो कहने लगे अम्मा उम्र मैं ही हूँ, उम्र को बताओ तो सही, उम्र कौन सा गैब जानता है? और हमारा एहसास क्या है? गुआंढी का पता नहीं हमें, सगे बहन भाइयों का पता नहीं, गुआंढी तो बड़ी दूर की बात है। कौन सी स्टोरियां सुनते हैं हम? स्टोरी सुनना मकसद नहीं है मेरे भाई। ये मालिक ने अगर हमें इतने बेहतरीन सहाबा दिए हैं ना, किसी काम के लिए दिए थे, उनसे कुछ काम लेने थे, वो काम हम में आगे कन्वर्ट हो गए हैं। नबी नहीं ना आना,
आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कोई नहीं ना आना, तो काम किसने करना है? 2 नंबर 1 अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है। ये मिंबर नबी का है, वारिस कौन है? इनमें भी 2 उलमाए हक उलमाए सू, एक बुरे आलम और एक अच्छे आलम। बेड़ा गर्क करके रख दिया दीन का इन मौलवियों ने, बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे ईमान का, हमारी इज्जतों का। ना ईमान रहने दिया, ना अल्लाह रहने दिया, ना सहाबी रहने दिया। और मैं अगर ऐसे आगे जाऊं तो मुहर्रम हमारे मुल्क में सहाबा को गाड़ियां निकालने के लिए निकाला जाता है। आपके भी मुशाहिदे में है, मेरे भी मुशाहिदे में। ये कौन सा मुहर्रम है? हुआ क्या इस मुहर्रम को? इल्म है किसी को? हजरत हुसैन शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए, तो फिर क्या हुआ? उमर का नहीं पता, उस्मान का नहीं पता, जुन्नूरैन वजबत लकल जन्ना, 100 बेटियां भी होती तो उमर को उस्मान को देता। जिसकी हया फरिश्ते कर रहे वो नहीं शहीद हुए, और इन्हीं हुसैन के वालिद नहीं शहीद हुए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये लड़ाने की साजिश है, इसीलिए कह रहा हूं अगले जुमे जरा जल्दी आना। ये मेरा ईमान खत्म करने की साजिश है। ये वाकया उमर की छुट्टी नहीं, उस्मान की नहीं, अली की नहीं, हसन की नहीं, क्यों हुसैन की है रजी अल्लाह ताला अन्हो। जल्दी तशरीफ लाना जरा, ये टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह ये 2-4 जुमे लगेंगे इंशाल्लाह, वजाहत में आपको साथ साथ पूछना है मैंने कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस महीने में हम खुशी करने से डरते हैं, हम ब्याह नहीं करते, सफर में भी नहीं करना, शहादतें हुई हैं। तुझे किसने इख्तियार दिया है तू शहादतों का करता फिरे, ये टोटे करता फिरे? जैसे रसूल हैं दर्जा बदर्जा, वैसे सहाबी भी दर्जा बदर्जा हैं। हजरत अबू बकर का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता। जो उमर का है वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का है वो अली का नहीं, जो अली का है वो हसन हुसैन का नहीं। हाँ, जन्नत के सरदार हैं वो, जन्नत के शहजादे हैं वो, लेकिन मकाम अबू बकर का ज्यादा है, मकाम मेरे उमर का ज्यादा है। और बताता चलो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहते हैं अहले बैत को पाक करके रख दूं मैं। सूरत अनफाल, ये बात जहन में है। अली कौन है? दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बेटी छोटी, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा। उमर ने कहा अली अपनी बेटी का निकाह मुझसे करो, रिश्ता मांगा। अली दामाद हैं नबी के, उमर दामाद हैं अली के। कहा रिश्ता दो। कहा क्यों बाबा जी, क्या जरूरत पड़ गई? कहा शादी की जरूरत नहीं, अहले बैत में शामिल होना है। और उनको कोई था, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, उनको कोई था नेकियों का या अपनी जन्नत में जाने का कोई उन्हें शक था? मुझे तो नहीं है, उनको था, मुझे तो नहीं है। वो तभी कह रहे थे ना, वो पुत्र बराबर छुट जाइए, बड़ी गल है। मैं किधर हूं? उमर को मानने वाला मैं किधर हूं? मेरा करैक्टर क्या है? अंग्रेज ने तो छौनी सिस्टम ले लिया ना उमर से। जो वजीफा उमर ने लगाया रजी अल्लाह ताला अन्हो, बच्चे के पैदाइश पे, आज उमर ला के नाम से इंग्लैंड में है। जो पुलिस सिस्टम, जो ये तरावी का सिस्टम कि सारा उमर ने दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मेरे में बातें क्यों नहीं आती?
میں کیوں نہیں رات کو اٹھتا؟ کیوں میں موبائل 2-2 بجے تک دیکھتا ہوں؟ کیوں اس کے بارے میں لا علم ہوں میں جو آیت پڑھی ہے نا، یہ ٹیم کی صورت میں جو مالک نے یہ ترتیب دی تھی، جیسے نبی جیسے صحابہ، والذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کے، والدین الحق، اور سچا دین سسٹم دے کے۔ یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں، ضمناً بات آئی کرتا چلوں کہ جیسے مسلمان اور مومن میں فرق ہے، اسی طرح دین اور مذہب میں بھی فرق ہے۔ دین غالب کرنا مقصد ہے، مذہب نہیں۔ مالک کا مقصد ہے دین غالب کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے ادیان آج تک آئے ہیں ان سب پہ میں نے غالب کرنا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے اس کام کے لیے، گواہ ہے، وہ کر سکتا۔ اور اسی ضمن میں مالک نے کہا کہ میں نے اپنا کام کروانا ہی کروانا ہے، تم نہیں کرو گے تو میں کہیں سے مرضی کروا لَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، میں نئی مخلوق لے آؤں گا۔ اور مسلمانوں اپنا ایمان بھی بچا لو، اپنا پاکستان بھی بچا لو، اپنا ایمان اس محرم میں بچا لو، اور اس مہینے میں پاکستان بھی بچا لو۔ مالک کو اپنے طریقے نہیں بدلتا، مالک نے اپنا دین غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ جو آخری احادیث آخری ٹائم میں جو آنا ہے نا لشکر خراسان سے، اس کی ہم میں سے ہی ملتی ہیں دلیلیں، ادھر سے شاید وہ ہمارے حصے میں آ جائے۔ اللہ سے دعا کرے دین کی سر بلندی کے لیے ہمیں چن لے، کل چوڑے ہو کے ہم پھریں وہاں، ہم کوئی ہمیں ٹینشن نہ ہو جیسے شہید پھرتے ہیں۔ شہید کو مالک پوچھیں گے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے، مانگ، وہ کہے گا ایک دفعہ یاد آ پھر دنیا میں بھیج، میں تیرے راہ میں شہید ہونا چاہتا۔ مالک کہیں گے نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، اور کچھ بول۔ اللہ جس کو چن لینا، ہم کو چنا ہوا ہے، ہم کو چنا ہوا ہے۔ میں نے سورۃ حج، شاید یہ 2-4 جمعے پہلے کی بات ہے، سورۃ حج پہ ہم آخری آیت پہ میں نے بات کی تھی، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے سلیکٹ کر لیا ہے، ہمیں چنا ہوا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان نام دے کے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم بانسریاں نکال کے، سلنسر اتار کے، ہلڑ بازی کر کے یہ لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم محرم جو انتہائی خوشی کا مہینہ ہے، میں آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بعض باتیں ایسی ہیں اتنی پراپوگیٹ ہو چکی ہیں، اتنی وہ غلط انداز میں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں، صحیح بات بھی سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کی دلیلیں اگلے جمعے میں دوں گا۔ محرم خوشی کا مہینہ ہے میرے بھائی، یہ کون کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے جمعے آپ نے جلدی آنا ہے، دین میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نازل میرے مالک نے کیا ہے، حکم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دین میرے نبی کا ہے اور نبی کے مطابق محرم خوشی کا مہینہ ہے، خصوصاً 10 محرم خوشی کا دن ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ صاحب سن گیا نا، چپ کر گئے نا سارے کہ ہم نے سنا ہی نہیں کبھی، یہ مولوی کتوں آ گیا ہے؟ میں پروف دوں گا، یا آپ پھر اگلے جمعے اس کو غلط کہنا یا اپنے ملا کو غلط کہنا جو صحابیوں کو گالی دیتا، یا اس کو غلط کہہ دینا، یا محمد الرسول اللہ کا انکار کر دینا۔ خدا کی قسم ایمان نہیں بچتا، ایمان نہیں بچتا اگر اس کربلا کو اس کربلا کی طرح مان لے جو ملا بیان کرتا ہے، ایمان نہیں بچتا۔
جلدی آنا اگلے جمعے، ایک تو کلیئر ہو جائے گا آپ کا ذہن، دوسرا مالک سے پچھلے ہفتے کے گناہ معاف کروا لینا، وما علینا الا البلاغ۔